والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کافروں کا حال بیان فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات، واضح آیات بیان کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، کہ کون سی دو جماعتیں وہ مکان کے لحاظ سے بہتر ہیں اور کن لوگوں کی مجلسیں اچھی ہیں۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے مسلمانوں سے، جب مسلمان اللہ کا حکم بتاتے تھے کافروں کو، تو کافر مسلمان سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ تم لوگ حق پر ہو، اگر تم لوگ حق پر ہو، کافر کہتے ہیں مسلمانوں سے، تو بتاؤ مال و دولت کس کے پاس زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے یا کافروں کے پاس زیادہ ہے؟ محفلیں کن کی زیادہ زبردست ہوتی ہیں، مسلمانوں کی مجلسیں اور محفلیں زبردست ہوتی ہیں یا کافروں کی مجلسیں اور محفلیں زبردست ہوتی ہیں؟ یہ دو دلیل دیا کرتے تھے کافر لوگ، اپنے حق پر ہونے کی، اپنے صحیح راستے پر ہونے کی دو دلیلیں دیتے تھے کہ مال و دولت کس کے پاس زیادہ ہے اور مجلسیں اور شاندار جگہیں کس کے پاس زیادہ ہیں۔ جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، ان کافروں کا مطلب یہ تھا کہ وہ انسان حق پر ہے۔ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے یہ کافر لوگ کہ چونکہ دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری مجلس زیادہ شاندار ہوتی ہیں، دنیا کے اسباب کے لحاظ سے بھی زبردست ہوتی ہیں، اور گپ شپ کے اندر بھی ہم لوگ بڑے آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے مقرب بندے، اس لیے ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس دنیا کی دولتیں زیادہ ہیں وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور جس کے پاس مال و دولت کم ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بالکل گیا گزرا ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دی۔ دوبارہ دیکھیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان کافروں کے سامنے اگر کوئی ہماری کھلی ہوئی آیات بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کافر لوگ، اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے، مکان کے لحاظ سے اور مجلسوں کے لحاظ سے کون سی جماعت زیادہ بہتر ہے، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ دنیا میں دولت زیادہ ہے، فرعون کے پاس بھی بہت دولت تھی، قارون کے پاس بھی بہت دولت تھی، لیکن اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فرعون کی لاش تو آج تک انسانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے اور قیامت تک عبرت کا سامان رہے گی۔ اور قارون کا خزانہ کتنا زبردست خزانہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قارون کو زمین میں دھسایا، اس کے خزانے کو زمین میں دھسایا، دنیا کے سامنے پیش کر دی اس بات کو کہ ہر مالدار انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو، ہر دولت مند انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ کافروں کی ان دو باتوں کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنی ہی قوموں کو پہلے ہم ہلاک کر چکے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا پہلے، جو قومیں کے سامان کے لحاظ سے بھی زبردست تھی، ورئیا، اور دیکھنے کے لحاظ سے بھی زبردست تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ کسی انسان کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر دولت زیادہ آ رہی ہے تو ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور کسی انسان کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر دولت نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دنیا کی کمی بیشی، دنیا کی دولت کا زیادہ اور کم ہونا، دنیا کے ساز و سامان کے اندر کمی اور زیادتی کا ہونا، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان کا آخرت میں بھی درجہ اسی کا بلند ہے جو دنیا میں برتر ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، ان سے زیادہ مقرب کون ہوگا امتیوں میں؟ امت کے سب سے نیک لوگ صحابی ہوتے ہیں، سب سے نیک لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کرام کی دونوں شانیں تھیں۔ بعض صحابہ کرام بہت دولت مند تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے تحاشا مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا، لیکن وہ صحابہ کرام بھی تھے جو فقراء صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو غرباء صحابہ کرام میں سے ہیں۔ لیکن کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں سمجھا کہ میں اگر غریب ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہو گیا، اور نہ کسی صحابی نے یہ سمجھا کہ میں اگر دولت مند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ میرے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں رہا، بلکہ ہر کوئی ڈرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی مال و دولت کی کمی زیادتی کو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے قرب اور اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے، بلکہ کسی کو اگر اللہ نے مال و دولت عطا فرما دیا تو وہ بھی دو شرطوں سے جائز ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے اگر وہ حلال طریقے سے مال کمایا گیا، اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ دولت انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے، آپ نے مجھ کو حلال طریقے سے دے دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، شکر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دولت کو جو بھی کسی انسان کو ملی ہے، وہ انسان اس دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنے کی فکر کرے کہ یہ دولت اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو۔ یہ تصور، یہ دلیل جو کافروں نے دی تھی مسلمانوں کو، یہ دلیل آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسلمانوں میں بھی آج یہ دلیل ہے۔ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس دولت آ گئی تو میں اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا، میری نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہیں، اور میرے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر مجھے دنیا نہیں ملی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس دھوکے میں ہمیں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، رومی لوگ سرخ محلات میں رہتے ہیں، ان کے حشم و خدم ہوتے ہیں، اور ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کی ایک وجاہت ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کچھ اسی طرح کا کچھ حساب کتاب ہوتا، جیسے رومی کا مطلب اس زمانے کے بڑی سپر پاور طاقت تھے رومی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، کہ آپ کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا کچھ انداز ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے عمر تم اب تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب یہ کہ دل سے یہ باتیں نہیں کہیں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، فرمایا کہ تم اب تک انہی چکروں میں لگے ہوئے ہو۔ تنبیہ فرمائی اس بات کے اوپر کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ کم ہو تو انسان قناعت کا راستہ اختیار کرے، زیادہ ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی دولت ہمیں مل گئی، کون سی نہیں ملی۔ زیادہ مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں، نہیں ملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ خلاصہ یہ کہ ہم دنیا کی چیزوں کو اللہ کی قبولیت کی نشانیوں سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا اس آیت کے اندر۔
فرمایا کہ اگر یہ مال و دولت کی زیادتی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کافروں کو کیوں ہلاک کرتے؟ ان کو تو ایسا ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں اس کی مثالیں، سینکڑوں مثالیں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو پیسے اور دولت نہ دے کر آزماتے ہیں، اور کسی انسان کو دولت اور پیسہ دے کر آزماتے ہیں۔ انسان کی آزمائش جب دولت کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان اس دولت کو، اللہ کی ان نعمتوں کو، دیکھو کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ 100% دنیا میں سب کچھ نہیں ملا کرتا ایک انسان کو، 100% کسی کو دنیا میں نہیں ملتا۔ کسی کے پاس اگر عہدہ زیادہ ہے، عزت کی کمی ہے، عزت ہے پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے دولت نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو یہ تعلیم کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلے سے کوئی انسان خالی نہیں، مسئلے سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، کوئی انسان خالی نہیں۔ جب مسئلے سے کوئی انسان خالی نہیں ہے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو دنیا کے اندر ہیں وہ دنیا کے اندر ہمارے پاس دنیاوی اسباب زیادہ ہیں تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی زیادتی کی صورت میں ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ میری اس دولت کو کتنے میرے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور یہ دو شیطان کے سب سے بڑے حربے ہوتے ہیں، ایک عہدہ اور ایک دولت، یہ سب سے بڑے حربے ہیں شیطان کے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دیندار لوگ ان دو عہدوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یا تو عہدہ بڑا ہوگا یا دولت زیادہ، یا دونوں ہے۔ کوئی تکبر کا شکار ہو جائے گا، کوئی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا، کوئی ان دولت اور اس عہدے کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کو اپنی شان و شوکت اور حشم و خدم میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک گھاٹی ہے، اتنی خطرناک گھاٹی ہے کہ بہت کم انسان اس سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے۔ وہی انسان سرخرو رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ کامیاب رہتا ہے انسان۔ اور یہ دھوکہ، یہ شیطانی دھوکہ ہے، اور یہ ایسا دھوکہ ہے کہ ہر انسان کو یہ پیش آتا ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیچھے رہ گیا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو کامیاب بھی کیا، ہر انسان کو ناکام بھی بنایا۔ کچھ کام اس کی مرضی کے ہیں، کچھ کام اس کے مرضی کے خلاف۔ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک مرتبہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا، کہنے لگے کہ خلیفہ، مجھے اللہ نے ایسا بنایا، ایسا آپ کو بھی نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہلول مجذوب نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہی نہیں ہوتا۔ خلیفہ ہارون الرشید، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی اللہ نے ان کو خلافت دی تھی۔ ان کی جس طرح ہم سامراج برطانیہ کے بارے میں پڑھتے کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس طرح خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت تھی۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ لیٹے ہوئے تھے، بغداد کے اندر زبردست قحط سالی ہوئی تھی، تو اوپر سے ایک بادل گزرا۔ خلیفہ سمجھے کہ یہ بادل برسے گا، وہ بادل برسا نہیں اور ایسے ہی چلا گیا۔ بڑا افسوس ہوا ان کو کہ بارش نہیں ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ نے بادل کو خطاب کر کے کہا کہ اے بادل، تو کہیں بھی چلا جا، کہیں بھی جا کے برس جا، اس کا خراج اور ٹیکس وہ بغداد ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے دی تھی۔ تو اس سے کہہ رہے ہیں خلیفہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ ایسا تو میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی میری مرضی کے خلاف کام نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ میری بھی مرضی کے خلاف بہت کام ہوتے، تمہارے اندر ایسی کیا صفت پیدا ہوئی کہ دنیا کو کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ شامل کر دی، اور یہ کہا کہ جو اللہ کریں گے بس وہ میری مرضی ہے، تو جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو میں بصر و چشم قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ انسان کو بڑا دھوکہ پیش آتا ہے۔ ذرا سا مالی نقصان ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے شاید میری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔
ایک صاحب آئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ دنیا میں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، میری پسند کے مطابق ہو، کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، میری پسند کے خلاف نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو تم نبیوں سے بھی کئی ہاتھ آگے جا رہے ہو، یہ کام تو نبیوں کے بھی نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بعض کاموں کو چاہتے کہ ہو جائے، نہیں ہوتے، تو اب نبی سے بڑا دنیا میں کون ہوگا؟ تو نبیوں سے آگے تو تم نہیں جا سکتے، لہذا یہ تو دعا مانگنی ہی بیکار ہے۔ جو کام نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں فرمایا وہ کام تمہارے لیے کیسے ہوگا؟ لیکن ایک کام حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ جس آدمی کو تم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ بہترین اور خوش نصیب انسان ہے، تم مجھے اس کا نام بتا دینا، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا کہ یا اللہ اس انسان کو بھی ایسے ہی کر دے، تو شاید اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرنے والے تو اللہ ہے۔ تو اس کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسا آدمی کو ڈھونڈوں جو میرا سب سے آئیڈیل ہو اور جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ گھومتا رہا وہ آدمی ایک طویل عرصے تک، ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک، خوش نصیب انسان جس کو اندر دیکھے تو کچھ اس کو منفی باتیں نظر آئیں، کچھ مثبت باتیں نظر آئیں، کوئی اچھائیاں کچھ خرابیاں، کچھ اچھائیاں خرابیاں جو دنیا میں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ آخر میں اس کو ایک نواب صاحب نظر آئے، اس نے یہ سوچا کہ یہ نواب صاحب جو ہے نا یہ واقعی یہ میرے نزدیک یہ آئیڈیل ہے، اور دیکھا اللہ نے دولت بھی بہت دی، خوبصورتی بھی بہت ہے، بڑے خوبصورت وجیح انسان، اور اولاد بیٹے جوان، ان کو کوئی کمی ان کے اندر نظر نہیں آئی نواب صاحب کے اندر کہ ان کے اندر کوئی منفی پہلو بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو بس انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بس اب اللہ تعالیٰ سے حضرت خضر علیہ السلام کو بتائیں گے بھئی یہ ہے نواب صاحب، بس ان جیسا بنانے کی دعا کروا دیتا ہوں۔ پھر دل میں یہ خیال ان کا آیا کہ میں نواب صاحب سے بھی پوچھ لوں بھی تم بھی اپنی زندگی سے مطمئن ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں پتہ چلے وہ اندر سے زیادہ مطمئن ہو میرے سے بھی۔ انہوں نے نواب صاحب سے جا کر پوچھا کہ نواب صاحب میں یہ دعا مانگنے جا رہا ہوں، بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ تو اپنی زندگی سے مطمئن ہیں نا؟ نواب صاحب نے کہا کہ ارے بھائی مجھ جیسا بدنصیب انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، میرے جیسے بننے کی کبھی دعا نہیں مانگنا۔ یہ جو مجھے تم ظاہری چیزیں میری دیکھ رہے ہو، تمہیں میرے دل کا حال تو پتہ ہی نہیں ہے، میں کس کرب اور بے چینی کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا نواب صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ تو بڑے مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تم ظاہری چیزوں کو مت دیکھو کہ میرا بنگلہ ہے، میرے بیٹے ہیں اور میرا ساز و سامان ہے اور میری اولاد ہے، یہ چیزیں مت دیکھو، یہ جتنی میری تمہیں اولاد نظر آ رہی ہے سب میری ناجائز اولاد ہے، میری بیوی ایک فاحشہ عورت تھی، یہ سب اس کی اولاد ہے، میں تو جس کرب اور بے چینی کا شکار ہوں اس کی تو کبھی مر کے بھی دعا مت مانگنا تم نہ کہیں ایسے بن جاؤ۔ یہ سجدے میں گر گیا آدمی، اس نے کہا یا اللہ آپ نے مجھ کو جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں اچھا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جو کچھ کر کے رکھا ہوا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو اللہ نے دیا یہ میری لیے کتنی اہم تھی کہ کتنی اہم نہیں تھی۔ اللہ کا ہر انسان کے ساتھ اللہ کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھتا ہے وہ حال انسان کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں، نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرما دے وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی ہی ان سے پہلے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا حالانکہ وہ بہترین مال و دولت والی تھی اور بہترین ان کی اچھی صورتوں والی تھی، یعنی ان کی صورتیں بڑی اچھی تھیں،
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ ان لوگوں سے من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو انسان کو گمراہی میں ہوتا ہے فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ چاہیے کہ اس کو کھینچتا چلا جائے اس کی گمراہی میں. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی گمراہی میں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں حق پہ رہوں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ استدراج. استدراج کے معنی ہوتے ہیں ڈھیل دینا. جیسا ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بعض بڑے ظالم و جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ دیکھو ان کے ظلم و جبر کا زمانہ اتنا لمبا ہو گیا ان کی پکڑ ہی نہیں ہوتی. بعض بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ظالم و جابر قسم کے، آدمی سوچتا ہے یا اللہ کیا کچھ یہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو یعنی قرآن کریم میں جو لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ استدراج ہے. استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک انسان غلط راستے پر ہو لیکن اس کو ڈھیل ملتی رہے اور وہ اپنا غلط کاموں میں بڑھتا چلا جائے آگے. کافروں کے ساتھ یہ مسائل، یہ مصیبت آتی ہے. جو کافر ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو استدراج ملتا رہتا ہے، ڈھیل ملتی رہتی ہے. وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ ہے لہذا سمجھتے رہتے ہیں ہمارا راستہ بہت اچھا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کو اگر حرام کام میں ڈھیل ملتی رہے اور وہ حرام کام میں آگے بڑھتا رہے، وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا کام ٹھیک ہے تبھی تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناجائز ہوتا تو میں آگے کیوں بڑھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے طے شدہ اصول ہیں، ان طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر کام کرو کہ ناجائز ہے. ہم جو اب آگے بڑھ رہے ہیں ناجائز کاموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان اگر غلط راستے پر چل پڑے، سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے اس کا راستہ بھول گیا، بھٹک گیا یا غلط راستے پہ چڑھ پڑا. اب وہ جتنا آگے بڑھتا رہے گا تو غلط راستے پہ آگے بڑھے گا نا. کوئی اگر یہ سوچے کہ چونکہ میری گاڑی چل رہی ہے غلط راستے کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ صحیح ہے، یہ حماقت کا شکار ہے کہ تم غلط راستے کے اوپر جا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میری سواری تیزی کے ساتھ چل رہی ہے تو میرا راستہ صحیح ہو گیا. صحیح نہیں ہوا. یہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کو پتہ ضرور چلے گا کہ میں غلط راستے پر آیا ہوں، وہاں سے اس کو پلٹنا پڑے گا یا کوئی نقصان وہیں اٹھانا پڑے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ غلط راستہ ہی اس کی منزل بن جائے، پلٹے گا نا کبھی غلط راستے سے. بالکل یہ معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، کفر و الحاد کی زندگی بسر کر رہا ہے، معاصی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ مجھ کو کھانے کو مل رہا ہے، چونکہ مجھ کو پینے کو مل رہا ہے، مجھ کو دولت مل رہی ہے، مجھ کو عزت مل رہی ہے تو میرا راستہ بہت اچھا ہے. اچھا بچہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے حکم کا خلاف ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. وقتی طور کے اوپر نام و نمود شیطان کی بھی ہے، وقتی طور پر نام و نمود فرعون کی بھی ہے، قارون کی بھی ہے، حامان کی بھی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی بھی تھی. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کبھی دل میں یہ خیال نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو اپنے طریقے سے کہ کہیں میں ایسے راستے کے اوپر نہیں چل پڑا جو کہ آگے جا کر مجھ کو پلٹنا پڑے اور نقصان اٹھانا پڑے. تو فرمایا من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو شخص کے گمراہی میں ہوتا ہے تو چاہیے کہ کھینچ لے جائے رحمان اللہ رب العزت اس کو اس غلط راستے کے اوپر لمبائی میں، یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی بعض اوقات نہیں ہوتی، ایسی ڈھیل انسان کو مل جاتی ہے. ایسے غلط راستہ آپ دیکھو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں لیکن قتل و غارت گری میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ڈکیتیوں میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ ہیں سود خوری میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ ہیں رشوت ستانی میں مبتلا ہے. ان کو کوئی کہو کہ حرام ہے، مانتے ہی نہیں کہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں بڑے مزے سے ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں. مزے میں ہونا الگ بات ہے، تکلیف کا ہونا الگ بات ہے. بعض اوقات پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں، بعض اوقات پکڑ آخرت میں کرتے ہیں، بعض اوقات دونوں جگہ کرتے ہیں. وہ رحمان ہے، قادر مطلق ہے، جس طریقے سے حساب لے وہ اس کی مرضی ہے. انسان کو تو کوئی سوال کا حق نہیں ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے اور وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اما العذاب، یا تو وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اما الساعہ، یا تو قیامت کو دیکھ لیں گے، قیامت آ جائے گی پھر پتہ چلے گا ان کو کہ کون سا راستہ صحیح تھا کون سا غلط تھا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ان قریب جان لیں گے وہ لوگ من ہوا شر مکانا، کہ کس کا ٹھکانہ برا تھا اور کس کی فوج کمزور تھی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت کمزور ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جو ٹھکانہ ہے وہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جا کر پتہ چلے گا، اصل منزل اب ہے، اصل فیصلے کی گھڑی اب ہے۔ آخرت میں جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ کون انسان بری جگہ پر رہ رہا ہے اور کس انسان کی فوج کمزور ہے۔ اب بتاؤ اب کس کی فوج کمزور ہے؟ جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا، جب آخرت میں انسان منزلیں طے کر رہا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ بتاؤ جگہ کس کی بری ہے، مسلمان کی جگہ بری تھی یا تمہاری جگہ بری ہے، تمہارے آدمی زیادہ ہیں یا مسلمانوں کے آدمی زیادہ۔ یقیناً، اور یہ جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے، ہمارے دلوں میں یہ بات زبان پہ تو آتی، دل میں جمتی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل فیصلہ کامیابی اور ناکامی کا وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا اصل فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو میں نے جیسا عرض کیا کہ ہر انسان کچھ کامیاب بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، کچھ میں ناکام بھی ہوتا ہے۔ 100% تو کامیابی کسی کو نہیں ہے نا۔ اصل فیصلہ کیا ہے، اصل کامیابی کا مدار کیا ہے؟ اللہ نے کہ جس انسان کی مغفرت کر کے جنت میں پہنچا دیا، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب آیا فیصلہ گھڑی، فیصلے کا مقصد، اب مرحلہ آیا۔ جو انسان جنت میں چلا گیا، اس کی مغفرت ہو گئی، وہ ہے اصل کامیاب۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ اولئک هم الفائزون، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کر دے۔ یہ ہے اصل۔ جب پہنچ گئے جنت میں، اب ہوگا مزہ، اب کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے جو دنیا کی زندگی گزاری تھی یہ کامیاب زندگی تھی۔ چنانچہ اہل جنت کا حال لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اس طرح ڈرے سہمے ہوں گے، نیک لوگ ہی پہنچیں گے جنت میں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے وہی تو پہنچیں گے۔ وہ اس طرح ہوں گے جنت میں جیسے ڈری ہوئی چڑیاں ہوتی ہیں نا، یوں یوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں یوں یوں کر کے، اس طرح اہل جنت جنت میں پہنچ کے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ یہ عکاسی ہوگی اس بات کی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر حلال و حرام سے ڈرتے تھے، حرام کاموں سے ڈرتے تھے، حلال و حرام کی فکر کرتے تھے، چوکنے رہتے تھے، جیسی چڑیاں چوکنی ہوتی ہیں کہ کوئی اس کو پکڑ نہ لے، ادھر ادھر گردن گھما کے دیکھتی رہتی ہے۔ اس طرح ایک مومن بھی محتاط رہتا ہے کہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میرے سے یہ حرام نہ ہو جائے، وہ حرام نہ ہو جائے، میری نماز نہ نکل جائے، میرا روزہ نہ نکل جائے، میرے سے یہ گناہ نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ ایک چوکن رہا رہتا ہے، فرماتے جنت میں پہنچ کے ان کی کیفیت یہ ختم نہیں ہوگی، یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ دنیا میں سب کچھ تھا، دولت بھی تھی، مزے بھی تھے، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، لیکن خدا نہ خواستہ آخرت میں مغفرت نہ ہوئی اور وہ انسان دوزخ میں چلا گیا، تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ناکام لوگ، یہ ناکام ہے۔ دنیا میں سب کچھ ملا پھر بھی ناکام، بیکار، دنیا کی زندگی اکارت گئی۔ اللہ، یہ دنیا کی زندگی ان کی کیا ہو گئی؟ اکارت چلی گئی، ناکام ان کی زندگی۔ اب پتا چلا کہ صاحب دنیا میں جو بڑی پھوفا تھی، دنیا میں بڑے حشم و خدم تھے، دنیا میں بڑی دولتیں تھیں، دنیا میں بڑے عہدے تھے، سب بیکار، سب ایک ہوا کے غبارے کی طرح، سب کی ہوا نکل گئی، سب ختم، ناکام۔ جب ناکام ہو گئے تو دنیا کی یہ چیزیں اس کے کوئی کام نہ آئی، بیکار۔ پتا چلا کہ وہ آزمائش تھی، اس آزمائش میں یہ انسان پورا نہیں نکلا، یا تو کفر کا شکار ہو گیا، گمراہیوں کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں کس مصیبت کا شکار ہو۔ اس لیے کبھی دنیا کی نعمت کبھی انسان کو ملے تو یاد رکھو، کبھی انسان کو اللہ کی دنیا کی نعمت ملے ہمیشہ شکر ادا کرو، اور عہدہ ہو، انسان کے پاس دولت ہو، انسان کے پاس کسی قسم کی طاقت ہو، ہمیشہ اس بات کی فکر کہ یہ کام صحیح جگہ پر صرف ہو جائے، یہ دولت صحیح، جیسے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کر جو تم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ بالکل مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، دو باغات تھے بڑے شاندار، کھجور کے باغات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسندیدہ باغات تھے،
اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے کنویں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنویں کا پانی بڑا پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باغات میں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر ان کے پانی کو پیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سارے باغ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کر دی کہ یا اللہ میری کل متاع یہ تھی باغات. جو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. تو مجھے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب یہ باغات ہیں, میری تمام آمدنی کا مدار اس کے اوپر ہے, یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا کہ ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں, ایک باغ تم رکھو تاکہ تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے. تو دیکھو دولت ملی, شکر کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, یہ صحابہ کرام کی شان تھی. کاش اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو یا تو دولت ملے انسان کو, مال ملے, عہدہ ملے, منصب ملے, طاقت ملے, قوت ملے, حسن ملے, جمال ملے, یہ ساری چیزیں دو چیزوں کے ساتھ مقبول ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا شکر ہو, دوسرا یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. ان میں سے کوئی ایک کام نہ ہو. کوئی انسان یہ کہے کہ صاحب یہ تو میرا ہنر ہے, یہ تو میرا کمال تھا, میں نے تو تعلیم اسی فیلڈ کے اندر حاصل کی تھی, یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا. کوئی محنت نہیں ہے, اصل چیز اللہ نے دی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے بہت سارے قابل لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ نافرمانی اللہ کے نافرمانیوں میں استعمال نہ ہو. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جس کو دولت مل گئی پتہ چلا کہ اب نافرمانی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, دکھاوے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, نام و نمود پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ایک ہی چیز ہے عبادت ہے, ایک ہی چیز ہے عبادت ہے. ایک کی عبادت قابل قبول, دوسرے کی عبادت قابل قبول نہیں. کیا ہے نیتوں کا فرق. قربانی کا زمانہ ہے آج کل. ایک انسان ہے مہنگا جانور اس لیے لیتا ہے کہ جی زیادہ اچھی قربانی کرو گے تو انسان کو ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا, ثواب زیادہ پہنچے گا. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے جو تم نے تقوی سے اختیار کیا. اور ایک انسان اس لیے لیتا ہے کہ صاحب ایسا جانور لے کر آؤں گا قربانی کا کہ محلے میں کسی کے پاس نہیں ہوگا, لوگ دیکھنے آئیں گے میرے جانور کو, باسن بہوا ہوگی کہ صاحب کیا جانور لے کر آیا. بے اقارت ہے ایسی, کوئی فائدہ نہیں ایسی قربانی. وہ لاکھوں کی بھی قربانی کر رہا ہو تو کیا فائدہ جب وہ دکھاوے کی نیت ہے. اب اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہا نا, اب تو کس کے لیے ہو رہا ہے نامون. یہ دولت کا غلط استعمال ہے کہ نام و نمود کا شوق ہو گیا, دکھاوے کا شوق ہو گیا, دل میں یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, یہ میرا کمال ہے, یہ میرا ہنر ہے. یہ چیزیں جب خیال دلوں میں آتا ہے یہ دولت کا غلط استعمال شروع ہو, یہ تکبر میں انسان داخل ہو جاتا ہے. تو اسی کو اللہ رب العزت فرماتے فَسَيَعْلَمُونَ ان قریب جان لیں گے من وہ لوگ, من ہوا شر مکانا, کہ کس انسان کا مکان رہنے کا وہ کمزور ہے اور کس کا اچھا, کس کے ساتھی اچھے ہیں اور کس کے ساتھی کمزور. فرمایا کافر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم طاقتور ہیں, ہماری مجلسیں اچھی ہیں, ہمارے مال و دولت زیادہ ہے. فرماتا آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ منزل کس کی اچھی تھی, تمہاری یا مسلمانوں کی. افراد کس کے زیادہ تھے, تمہارے یا مسلمانوں کے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں الَّذِينَ اهْتَدَوْا, جو لوگ کے ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت میں. یعنی جو انسان ہدایت پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہدایت اس کو دیتے رہتے, وہ ہدایت میں آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ایک طرف کافر ہے, نافرمان ہے, وہ اپنی گمراہیوں میں آگے بڑھا چلا جا رہا ہے, اور دوسری طرف مسلمان ہے, ہدایت یافتہ ہے, وہ اپنی ہدایت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے والباقیات الصالحات, اور باقی رہ جانے والی نیک چیزیں وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک, ثواب کے اعتبار سے بھی, خیر مردا, اور پھر جانے کی جگہ کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں. چنانچہ ہم نے سورہ کہف کے اندر بھی اسی جیسے مضمون کی آیت آئی ہے, وہاں اس سے مراد بھی یہی تھا والباقیات الصالحات سے, کہ اس سے مراد وہ تمام نیکیاں ہیں, وہ تمام کام ہیں جو باقی رہ جانے والے ہیں. نیک کام جو باقی رہ جائے, اللہ کے ہاں اس کا ایک عمل ہے, اللہ کے ہاں اس کا ایک وزن ہے, اور اللہ کے ہاں وزن اس چیز کا ہوتا ہے جو کام شریعت کے مطابق ہو اور
اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وزن اسی عمل میں پیدا ہوتا ہے۔ دو شرطیں ہیں، انسان دنیا کے ہر نیک کام کو، دنیا کے ہر کام کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کا کام ہے، اپنے دو ارادوں سے، دو نیتوں سے انسان اس دنیا داری کے کام کو دین کا کام بنا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ ہے کہ طریقہ سنت کے مطابق۔ طریقہ اگر سنت کے مطابق ہے اور نیت اللہ کے لیے کرنے کی ہے تو وہ انسان دنیا کے کام کو بھی دین بنا دے گا۔ ایک آدمی صبح کو نکلا کام کرنے کے لیے، ملازمت پہ جا رہا ہے، ایک کاروبار کرنے نکلا ہے، آدمی سوچتا ہے میں تو دنیا داری کرنے نکل رہا ہوں، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں پیسہ حلال کما کر لاؤں گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب رزق الحلال فریضہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق حلال کو کمانا یہ فرض ہے۔ انسان اس لیے نکلا کہ میں رزق حلال کماؤں گا، طریقہ سنت کے مطابق رکھے، یعنی کوئی ناجائز کام اس کے اندر شامل نہ کرے، اس انسان کا یہ دنیا داری کا کام یہ دین کا کام بن جائے گا۔ کون سی شرطیں ہو گئی؟ طریقہ سنت کے مطابق ہو اور کام اس کا درست ہو اور نیت اس کے اللہ کے لیے ہو، اس کا دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ ہو، یہ کام نہیں کرتا اور کام دنیا داری کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو دین کا کام بھی دنیا بن جائے گا۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، لوگ میری لمبی نمازوں کو دیکھیں گے۔ قربانیاں اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں گے کہ صاحب بڑا اچھا جانور ذبح کرتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں کرتا ہے۔ عمرہ اور حج اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ مجھ کو واہ واہ کریں گے۔ یہ تو انسان کی عبادتیں بھی اکارت ہو جائیں برے اعمال کے ساتھ ساتھ۔ لہذا اسی کو فرمایا کہ یہ نیت ہمیشہ انسان کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر عمل انسان کا درست ہو، طریقہ انسان کا سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ انسان کے دنیا کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام بنا دیتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی نیک چیزیں خیرن، بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ انجام بھی اسی انسان کا بہتر ہوتا ہے جو انسان حلال اور حرام کی فکر رکھتا ہو۔ وقتی طور پر انسان کو تکلیفیں دنیا میں پیش آتی ہیں، لیکن انسان کی جو تکلیفیں ہیں یہ تکلیفیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا یا آخرت یا دونوں میں اللہ تعالیٰ سرخ روئی عطا فرماتے ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا جس انسان نے کفر کیا ہماری آیت کا، وقالا، اور کہا کہ مجھ کو تو ضرور مال و دولت مل کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ یعنی معاملہ یوں پیش آیا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خباب ابن ارت یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ سائے کی طرح لگے رہتے تھے اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، بس ہر وہ سائے کی طرح ساتھ۔ یہ فرماتے ہیں حضرت خباب، اور بڑی قربانیاں دینے والے صحابہ، بڑی مشکلات جھیلنے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا کچھ قرضہ تھا، ان کا کچھ قرضہ تھا، عاص بن وائل کے ذمے میں کچھ قرضہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت تک۔ یہ ان کے پاس تقاضے کے لیے گئے اور کہا کہ میرا پیسہ واپس کر دو، میرا قرضہ واپس کرو۔ عاص بن وائل نے کہا کہ میں تمہارا قرضہ اس وقت تک واپس نہیں کروں گا جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو، یعنی ان کی نبوت کا انکار نہ کرو اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں اور ان کی نبوت کا نعوذ باللہ انکار کر بیٹھوں، یہ تو کام میں نہیں کر سکتا۔ اور کہا حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ نے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا جب تک کہ تم مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو جاؤ، سب تک نہیں کروں گا یہ کام۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا پڑے گا؟ مذاق اڑایا ان کا۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ یہ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا پڑے گا، بعض بعد الموت کا عقیدہ تو متعین عقیدہ ہے، مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہے۔
تو اس نے مذاق میں کہا، مذاق اڑایا حضرت خباب بن ارت کا، اور کہا کہ اچھا جب یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہے، زندہ ہونا ہوگا، تو جب میں ایک مرتبہ مروں گا، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گا تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ یہ ان سے بحث مباحثہ ہوا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس وقت آپ کا قرضہ دے دوں گا کیونکہ دوبارہ زندہ ہوں گا تو میرے پاس اس وقت بھی دولت ہوگا جیسی اب ہے۔ قرآن کریم نے ان بات کا جواب کے طور پر فرمایا کہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا عاص بن وائل نے غیب کی باتوں کو دیکھ لیا ہے کہ غیب میں کیا ہونے والا ہے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو تمہارے پیسے دے دوں گا، یعنی میرے پاس اس وقت بھی دولت ہوگی۔ تو فرمایا کہ کیا ان کو پتا ہے عاص بن وائل کو کہ مرنے کے بعد جو وہ دوبارہ زندہ ہوگا اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ اس کو کیا پتا؟ اس نے جو یہ کہہ دیا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دولت تمہارا قرضہ واپس کروں گا، ان کو کیا پتا کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے پاس کیا دولت ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ کیا یہ غیب پر مطلع ہو گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دولت دیں گے مرنے کے بعد جب وہ اٹھیں گے دوبارہ؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم لکھ کر رکھیں گے جو بات اس نے کہی ہے۔ ہم اس بات کو اپنے ہاں لکھ رہے ہیں کہ اس نے ایسا مذاق اڑایا، ایسی غلط بات کی۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم ان کو عذاب در عذاب میں کھینچتے چلے جائیں گے، یعنی ان کو اتنا لمبا عذاب ہوگا کہ وہ عذاب اس کو ہوتا ہی رہے گا، یعنی عذاب میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم لے لیں گے جو بات کہ وہ کہتا ہے، یعنی اس کا کہنا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ مرے گا، اس کی ساری دولت ہم لے لیں گے، یعنی لے کر اس کے ورثہ میں بانٹ دیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا تو اکیلے آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کو تو خدا مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور دوسروں کو بھی خدا بنا رکھا ہے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے مدد کریں۔ یعنی جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے خدا جو ہے ہماری مدد کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز وہ کوئی دوسرا خدا ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ خدا، قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں جو بت ہوں گے نا وہ بول اٹھیں گے ان کافروں کے سامنے۔ روز آخرت میں یہ بت بولیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو ان کے خدا نہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہمیں کیوں خدا بنا لیا، ہم نے تو ان سے کہا نہیں تھا کہ تم ہمیں خدا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دیں گے ان بتوں کو، وہ بت بول اٹھیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو کہا نہیں، نہ ہم ان کے معبود ہیں، انہی کی دماغ اور عقل پھر گئی تھی کہ ہم کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ بت انکار کریں گے ان کافروں کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ بت ان کافروں کے مخالف ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ کافر بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم جن کو خدا سمجھتے تھے آج وہ بول اٹھے، اور وہ بول کر بھی آج ہماری مخالفت کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ بس اتنی بار رہنے دے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس نماز کا بھی وقت ہو گیا، چلیں السلام علیکم۔ دعا فرما لیجئے۔ ذی الحجہ کے یہ ایام ہیں، ایام ذی الحجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ کسی اور دن کی عبادت پسند نہیں جتنی ان ایام میں پسند ہے، اس لیے ان ایام کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان عشرہ ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ سے پہلے کی جو عبادتیں اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک عبادت یہ پسند ہے کہ ناخن اور داڑھی مونچھیں ختنہ بنایا جائے چاند دیکھنے کے بعد۔ دوسری عبادت وہ روزہ ہے، فرمایا کہ جو کوئی انسان ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 یکم سے لے کر 10 تاریخ تک، 10 تاریخ سے روزہ رکھنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کو 1 سال کا کفارہ بناتے ہیں۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 سالوں کا کفارہ بناتے ہیں، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا۔ 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں آ رہی ہے منگل کے دن انشاءاللہ، تو 9 منگل کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کا کفارہ بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9 ذی الحجہ سے جو عبادت ایک اور واجب ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، خواتین پر بھی مردوں پر بھی، وہ ہے تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا، مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا، خواتین کے لیے ہلکی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور عید کے ایام کے اندر افضل ترین عبادت وہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اور سب سے افضل عبادت ان ایام کی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو چلتے پھرتے کی عبادت ہے وہ 3-4 چیزیں ہیں: تسبیح، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تیسرے کلمے کے اندر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ تو چلتے پھرتے تیسرے کلمے کو ورد کرتے رہیں تو یہ ساری عبادتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر یہ عبادتیں حد سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان ایام ذی الحجہ کا میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ہم کو ثواب عطا فرما، ان ایام کی عبادتوں کو، قربانیوں کو شرف قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے اور ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے، یہاں سے قتل و غارت گری کا یا اللہ خاتمہ فرمائے، یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ یہاں سے چوری ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ یہاں سے چوری ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما دیجئے، یہاں پر یا اللہ بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے، یا اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ حد سے زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے ہر عام انسان پریشان ہے، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے، یا اللہ بے روزگاری سے سب کو بچا لیجئے، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔